الصغير يا خطير جد للضعيف الحقير. Alhamdulillah, Masya Allah, malam yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat para guru-guru kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wafatkan mereka di momen dan bulan-bulan yang semacam ini di Syahrul Jumad. Itu yang meninggal diantaranya adalah Ayahanda Al-Habib Muhammad Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alwi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya anak, Sahibul Maulid. Habib Ali bin Muhammad punya anak. Anaknya yang paling bungsu Habib Alwi datang ke Indonesia, tinggal di Solo. Anaknya Sahibul Maulid yang dimakamkan di Indonesia ini ada dua. Ada satu Al-Habib Ahmad, kemudian juga yang kedua adalah Al-Habib Alwi. Dan Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi waktu beliau meninggal dunia itu, beliau meninggalnya lagi dakwah di Palembang. Beliau udah wanti-wanti, nanti kalau saya meninggal dengan syarat, nih saya penuhi undangan kamu. Mantunya ngundang Ami Omar Mula Khele dan ayahandanya Al-Habib Muhammad bin Umar. Begitu meminta Al-Habib Alwi datang ke Palembang. Dengan syarat, apapun yang terjadi, pokoknya pulangin lagi saya ke Solo. Subhanallah, meninggal di Palembang. Dibuka bungkusannya, tasnya dia, udah ada kain kafan di dalam tasnya. Subhanallah, udah ada kain kafan di dalam tasnya. Disiapin jenazahnya dengan kain kafan tersebut. Itu jenazahnya disolatkan, bukan solat gaib, solat langsung di 3 kota yang berbeda. Di kota Palembang. Kemudian udah gitu dibawa naik pesawat, turun di Kemayoran, airportnya dulu airport Kemayoran. Disolatkan di Jakarta. Yang nyolatkan di Jakarta Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahad bin Jendan, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan segenap para ulama. Mereka mensolatkan di Jakarta. Udah selesai disolatkan di Jakarta, pesawat lanjut lagi, dibawa jenazahnya ke Solo, langsung mendarat di Solo dan disolatkan lagi di Solo dan dimakamkan di tempat tersebut. Subhanallah. Kemudian juga Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, putra tertuanya. Jadi Al-Habib Ahmad bin Alwi, beliau seumur hidupnya nggak pernah ketemu sama ayahnya secara langsung. Waktu ayahnya pergi ke Indonesia, Al-Habib Ahmad masih dalam kandungan ibunya, nggak pernah ketemu. Ketemunya mereka hubungannya lewat surat menyurat, telepon dulu boro-boro. Subhanallah, lewat hubungan surat menyurat, tulisan atau berkirim syair, memberikan nasihat, memberikan wasiat. Tapi Al-Habib Muhammad, beliau merasa tentram. Kenapa? Sebab putra saya Al-Habib Ahmad bin Alwi berada di bawah asuhan kakak beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Subhanallah, bagaikan tangan dan kakinya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian setelah wafatnya Al-Habib Alwi, baru Habib Ahmad datanglah bolak-balik ke Indonesia berkali-kali. Sering kali kita berjumpa dengan beliau sebelum kita ke Hadramaut, setelah kita datang dari Hadramaut, kemudian juga datang ke Kuitang berkali-kali, jumpa dengan ayah kami berkali-kali. Kemudian kita berangkat ke Hadramaut, kita pulang dari Hadramaut, di Hadramaut jumpa, kemudian datang ke Indonesia jumpa dengan beliau berkali-kali. Haul ada beberapa kali yang beliau hadir bersama-sama kita di situ. Kemudian juga Al-Habib Ahmad bin Alwi ini uniknya, beliau walaupun kakak yang paling tua tetap adab kepada adik beliau Al-Habib Anis. Al-Habib Anis. Bahkan kalau udah urusan tertibul Fatihah, baca doa maulid, baca apapun, dia nggak berani maju. Dia suruh adalah adik beliau Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi yang memegang khalifah daripada magam di Solo tersebut. Al-Habib Anis sangat memuliakan Al-Habib Ahmad bin Alwi dengan penghormatan yang sangat luar biasa. Alhasil berkali-kali kita jumpa dengan beliau di sini, dan tatkala Al-Habib Anis meninggal dunia, Al-Habib Ahmad itu datang ke Indonesia setahun lebih kurang, sekitar 1 tahun atau 2 tahun setelah wafatnya Al-Habib Anis, beliau datang ke Indonesia begitu untuk mengatur apa yang perlu diatur, bersilaturahmi, menenangkan, tasliyah kepada keluarganya Al-Habib Anis, dan memastikan kalau semua berjalan tetap seperti biasa daripada apa yang dijalankan oleh Al-Habib Anis dari kebiasaan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in.
Beliau datang bersama anaknya dan keluarganya. Kemudian udah selesai urusan acara di Solo, udah selesai. Beliau balik ke Jakarta dalam keadaan kondisi udah sakit. Akhirnya meninggal dunia, wafat di Jakarta ini. Pulang dari Solo beliau wafat, meninggal dunia di Jakarta. Jenazahnya dimandikan di Jakarta, disolatkan di sini. Dan kita pun juga sempat berbicara di dalam jenazahnya beliau. Kemudian jenazahnya dibawa dengan pesawat ke Solo dan dimakamkan di Solo. Walaupun usianya 90 tahun lebih, nggak pernah ketemu dengan ayahnya. Ya, dunia umur yang fana, umur yang pendek, umur yang sebentaran. Tetapi umur barzakhnya dihabiskan bersama ayahnya. Masya Allah, berdampingan dengan ayahnya. Di tempat yang sama dengan ayahnya. Wa hakadha radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Kemudian datang setelah beliau putra beliau Al-Habib Husain, ayahnya Habib Muhammad Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alwi. Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alwi mencerminkan ayahnya dalam akhlaknya, dalam tawadhu'nya, dalam budi pekertinya yang luhur. Masya Allah. Ada kalau kita lihat orang katanya kalau mau lihat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, lihat Habib Ahmad bin Alwi. Mau lihat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, lihat kepada Al-Habib Ahmad bin Alwi. Orang mau lihat Habib Ahmad bin Alwi, lihat putranya Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alwi. Masya Allah, anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alwi datang ke sini hadir haul di Solo. Habis hadir haul di Solo, pulang ke Jakarta, mampir datang ke sini, hadir di sini mengijazahkan maulid, baca doa maulid, kemudian memberikan talqin, nyuapin kepada para jamaah yang ada di sini waktu itu. Kemudian setelah itu beliau pulang kemana namanya, ke Hadramaut. Alhamdulillah masih berjalan beberapa waktu, setahun atau 2 tahun di sana. Datanglah Al-Habib Muhammad ke Indonesia, putra beliau, hadir haul di Solo. Setelah hadir haul di Solo, pulang ke Jakarta, hadir di majelis kita malam Jumat di sini. Malam Jumat di sini sama kayak begini. Ya, kemudian berapa hari kemudian dia pulang. Dalam perjalanannya wafat ayahanda beliau. Al-Habib Muhammad waktu itu masih di perjalanan. Wafat Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad masih di perjalanan dari Oman sana. Tapi subhanallah ketemu jenazah ayah beliau, mendapati jenazah ayah beliau dan hadir jenazah dan ikut turut mensolatkan jenazah. Ala kulli hal, Masya Allah, meninggal dunia di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan yang paling diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum bagi wa qad sya'a bin nagli. Sa'abki alaihim ma hayitu bi'abratin laha madma'un fil khaddi yashhadu bithakli wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihi hatta wasada fi ramli. Itu atas mereka salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka udah wafat, udah meninggal dunia, tapi kenangan mereka tetap kita sebut, tetap kita kenang, tetap kita teladani, tetap kita ikuti. Dan kita bukan cuma orang yang sekedar menangisi kepergian para wali-wali, akan tetapi kita menangisi mereka dan kita memacu diri kita untuk ngikut meneladani jalan mereka, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Ahlul Bait, jalannya para aulia was salihin. Kami imamin ba'dahum khalafu minhu zadatun bidza urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Mereka disifatkan dengan sifat yang sama, sifat yang semacam ini. Masya Allah. Itu sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad itu beliau berkunjung kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian dia bilang, ditanya bagaimana engkau dapat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Beliau bilang, ra'aitul Habib Umar bin Abdurrahman fasa'altullaha ayyukrimani bitawadu'ih. Saya melihat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan saya langsung doa kepada Allah, minta agar Allah menganugerahkan saya apa? Saya mendapatkan anugerah seperti yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Anugerah apa? Sifat tawadhu'. Nah, orang kalau pengen sesuatu, jangan ngelihat hartanya orang, saya pengen kayak dia hartanya. Lihat mobilnya orang, saya pengen punya mobil kayak dia. Lihat rumahnya orang, saya pengen rumah kayak dia. Lihat bajunya orang, pengen baju kayak dia. Lihat jamnya orang, pengen jam kayak dia. Tapi Habib Abdullah Haddad lihat tawadhu'nya Al-Habib Umar, saya pengen tawadhu' kayak dia.
ingin memiliki sifat tawadhu seperti beliau. Wa Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi wal Habib Ahmad bin Alwi wal Habib Husain bin Ahmad, mereka ini adalah keluarga, itu pabriknya tawadhu tuh rumahnya mereka. Untuk mau tahu tawadhu dari mana rumahnya, min baitihim. Itu tawadhu datangnya dari rumahnya mereka. Rumahnya mereka tempatnya tawadhu, tempatnya ilmu, tempatnya akhlak, tempatnya adab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan rumah kita pun rumah yang demikian, rumah tangga yang demikian, keluarga yang demikian. Kalau mau jadi seseorang, itu jadi orang kayak begitu. Limithli hadza falyamalil amilun. Dengan hal yang semacam ini hendaknya seseorang beramal, seseorang berbuat. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Mereka orang-orang yang enggak nganggap dirinya sesuatu. Enggak nganggap dirinya punya hak terhadap siapapun. Saya berhak, saya begini, kamu harus, enggak ada. Enggak nganggap dirinya, enggak merasa dirinya punya hak apapun. Enggak merasa dirinya pantas dihormatin sama sekali. Enggak ada keinginan apa-apa untuk dihormatin ataupun dimuliakan sama sekali. Itu tawadhu'nya mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Allah yanfa'ana bihim insyaallah. Allah Ta'ala muliakan kita dengan sifat yang mulia. Begitu juga tuh mereka yang wafat di bulan-bulan yang sama. Di antaranya adalah Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Masya Allah, yang bagaikan seorang ayah bapak yang penuh kasih sayang. Tiap datang ke Indonesia mesti mampir ke sini, mesti hadir ke sini, selalu hadir di sini, di tempat ini. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Bukan setelah kita pulang dari Hadramaut, dari sebelum-sebelumnya juga. Sekali datang ke sini, abah kita nggak ada. Kita masih di Hadramaut. Yang datang ke sini dibawa oleh Ammi Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi. Diantar ke sini, abah kita nggak ada. Tapi dengan asyik aja, nggak ada orang-orang ramai, datang mendadak. Masya Allah, min ghair takalluf. Datang, masuk ke rumah, nggak ada, abah kita nggak ada, siapapun nggak ada, ya sudah. Lihat ada apa di dapur, ada makanan apa? Ame ading yang bukain, ini ada makanan, ayo dia sediain, dia ambil nasi ini, dia ambil piring, enak aja begitu. Subhanallah, dia hidangkan, dia makan sama-sama. Nggak ada takalluf, nggak ada tersinggungnya nggak ada marahnya. Dia bikin enak, khafif. Sebab la tadum ma'akul fati ulfah. Orang tuh kalau pakai maksain diri, harus gini, harus gitu, maka kasih sayang nggak bakalan langgeng. Kasih sayang itu adalah nggak ada takalluf, nggak memaksakan diri, harus, nggak ada yang harus. Bima tayassar, dengan apa yang gampang, dengan apa yang mudah. Jangankan gitu, agama aja nggak maksain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Wah ini makhluk ya, kuculuk dari mana mau maksain satu sama lain lah. Begitu, enggak saling memaksakan, dibikin simple, dibikin ringan, dibikin mudah. Masya Allah, hadzal Habib Salim alim. Ada satu orang datang ke maktabahnya beliau, melihat kitab yang demikian banyak di Rubat. Terus dia tanya, Syekh ya Habib Salim, qara'ta hadzal kutub kullaha? Apa engkau sudah baca semua kitab di sini? Marah ditanya gitu. Dia bilang, itu pertanyaan keliru. Mestinya kamu nanyanya, apakah kamu sudah hafal semua kitab yang ada di sini? Bukan nanya udah baca atau belum. Kalau baca mah ya udah pasti. Begitu. Kalau ente mau nanya, udah hafal belum semua kitab yang ada di sini? Itu Amir Salim mengajarkan kita, kalau orang masuk maktabah, masuk perpustakaan, maka dia cuma niat doang. Niat kepada Allah Ta'ala untuk membaca semua kitab yang ada di situ. Walaupun ya 100 tahun nggak cukup untuk membacanya, tapi paling nggak dia udah niat. Niatul mu'min khair min amalih. Niatnya mukmin lebih baik daripada amalannya dia. Kalau dia mukmin, orang yang beriman, kalau dia mukmin, niat dia selalu lebih baik dari amalannya. Sebab amalan terbatas, dibatasi oleh tenaga, oleh kekuatan, oleh waktu. Tetapi niat nggak terbatas. Makanya niat mukmin selalu lebih baik daripada amalannya. Amalannya mukmin cuma bisa baca 10 kitab, niatnya bisa baca 1000 kitab, 10.000 kitab, 1.000.000 kitab. Itu niatnya mukmin. Amalannya mukmin cuma bisa sholat mungkin berapa? 11 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat, tetapi niatnya bisa 1000, 2000, 5000, 10.000. Amalannya mukmin sehari mungkin bisa baca 3 juz, 4 juz, 5 juz, tapi niatnya bisa sekali, 2 kali, 10 kali hataman Quran. Ada niatnya mukmin selalu lebih baik daripada amalannya dia.
Kemudian juga wafat di bulan yang sama ini guru kami Al-Habib Idrus. Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid. Hadzal Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid orang yang penuh tawadhu. Sekali kita minta ijazah kepada beliau, saat kita minta ijazah kepada beliau, beliau kasih ijazah, dia dapat ijazahnya dari siapa? Dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bilang kita cucunya Habib. Oh, dia girang. Dia dapat ijazahnya dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Subhanallah. Kita ke Hadramaut banyak jumpa dengan orang tua, tetapi sedikit dari mereka yang ingat atau yang pernah jumpa dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, di antara yang ingat dan pernah jumpa dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi adalah Habib Idrus. Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid. Wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang menganggap Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai gurunya beliau pula. Hadzal Habib Idrus enggak pernah ganggu orang. Diundang orang datang. Ada orang sakit dijenguk, ada orang minta tolong ditolong, ada orang minta dibacain. Meninggalnya ada orang datang minta dibacain doa. Ya udah silakan masuk ke rumahnya. Begitu, kemudian tunggu sebentar, saya kelarin sholat duha ya. Begitu dia sholat duha, didor, palanya ditembak sama orang yang mau dia tolong tersebut. Kata, subhanallah. Terus kalau dia begitu, beliau rugi? Enggak, beliau enggak rugi apa-apa. Enggak pernah rugi apa. Beliau enggak jadi sial dengan begitu. Yang sial adalah yang zalim. Yang sial adalah yang melakukan kejahatan. Yang mencaci dia yang sial, bukan yang dicaci. Yang menzalimi dia yang sial, bukan yang dizalimi. Yang mengganggu dia yang sial, bukan yang diganggu. Kemudian juga di bulan yang semacam ini adalah wafatnya guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahabuddin. Adalah Habib Abdullah bin Muhammad, kakeknya beliau Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab lahir di Tarim, kemudian tinggal di Palembang dan wafat meninggal dunia di Palembang. Subhanallah. Itu sebelum wafatnya masih sempat datang ke Tarim, menikah di Tarim, dapat anak Habib Alwi, anaknya beliau. Dan dia nggak pernah jumpa dengan putranya Al-Habib Alwi ini. Antara Habib Abdullah dan Habib Alwi nggak pernah jumpa. Habib Abdullah bin Idrus sama Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab nggak pernah jumpa. Hubungan mereka melalui surat menyurat. Hanya dengan surat menyurat saja. Subhanallah. Sampai wafat Al-Habib Abdullah bin Idrus, Habib Alwi enggak sempat jumpa dengan ayahnya. Al-Habib Alwi dididik oleh pamannya. Al-Habib Muhammad bin Idrus. Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Syahabuddin yang dalam magam kewaliannya seperti Imam Segaf radhiyallahu anhu arda. Hadzal Habib Abdullah bin Idrus meninggal dunia, kemudian Al-Habib Alwi beliau yang memangku kewalian. Memangku kewalian yang demikian agung, yang demikian besar. Punya anak Habib Muhammad bin Alwi. Al-Habib Muhammad bin Alwi adalah sahabat dan saudara kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Itu sahabat dekat. Nah ini punya anak Al-Habib Muhammad bin Alwi, punya anak Habib Abdullah. Nah Habib Abdullah ini beliau yang menjadi tokoh di kota Tarim. Itu berapa ribu jenazah yang udah dia sholatin. Nggak ada satu jenazah pun yang meninggal dunia, melainkan dia yang ngimamin. Nggak tahu berapa ribu, berapa puluh ribu jenazah yang sudah beliau sholatkan. Jenazah siapa aja dia sholatin. Kalau ada orang minta disolatin jenazah, atau orang nggak minta, dia datang udah. Dia datang, dia ngelawat, suruh sholatin, dia sholatin. Yang demen sama dia, semua orang ahli sunnah demen, hatta ahli bid'ah demen sama dia. Subhanallah. Hadzal Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin. Semua orang suka sama dia. Mengikuti berjalan di jalan salafnya, di jalan leluhurnya. Emang tiap kita ke sana selalu bilang, Masya Allah, jannatul dunia Jawa. Surganya dunia adalah Jawa. Pengen ke Jawa, pengen ke Indonesia, tapi enggak. Cuma sekedar jabar khatir aja, beliau enggak. Tetap di Tarim. Enggak keluar dari Hadramaut, begitu, enggak keluar dari Tarim kecuali jarang sekali, sangat sedikit sekali. Radhiyallahu anhu ardah. Beliau wafat, beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka semuanya.
dan Allah Ta'ala limpahkan insya Allah anugerahnya Allah Ta'ala kepada mereka dan kepada keluarga besar mereka. Dan juga di momen yang sama ini juga wafat daripada paman kami, ayah mertua kami Al-Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habshi, Al-Habib Mahdi bin Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habshi. Beliau wafat pun juga di bulan Jumad Al-Thani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan diluaskan kuburannya insyaallah. Kita baca tahlil, kita hadiahkan untuk mereka. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu, kalau enggak salah, akhir maji walidak ila Solo ma'ami Muhammad bin Abdul Qadir, Masya Allah. Wa Ammi Muhammad jaa ila hina ba'da dhalik, jaa ila hina fi lailatul jum'ah مع سيد علي الحداد. قال خلاص حوليات حبيب أحمد بن علوي في ليلة الجمعة مثل هذا الوقت كذلك. Alhamdulillah, itu berapa tahun yang lalu Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Ahmad Segaf datang ke sini malam Jumat juga. Malam Jumat kita duduk di situ, sekalian deh tahlil dan haulnya Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshi seperti malam ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini malam terulang ini, ma ashbah laila bil barihah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita sekalian. Masya Allah, fahumul qaumul ladhina hudu bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi garani rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. بعد آيات الكرسي وثلاثة من الله الموعدتين لا رحمة اجتمعنا هنا بسببهم ذبكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا. أن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة. آمين. وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساقك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. أن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين. ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل. أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره
ووالاه وظاهره وعم آمين. ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا. ووالدينا أهل آمين. قطرنا ووادينا جميع آمين. المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم آمين. راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار آمين. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. باقي الإجازة أنت قرأت المولد كله مع الدعاء، لأن باقي الإجازة تجيزهم كما أجازك والدك وحبيبك أحمد. أجيزهم الوالد يوم جاء هنا يجيز، والدك يعني يجيز، وأنت بالنيابة على لسانهم حبيب. آمين. على لسان والدك، على لسان الحبيب أحمد، على لسان الحبيب علي. آمين. أجزهم. امتثال الأمر بما وصلنا من الإجازات من آبائنا وشيوخنا في التعلم والتعليم والنفع والانتفاع وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأذكار، وفي قراءة صمت الدرر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجزناكم في ذلك. قبلنا الإجازة. الوهبة حق الوالد، الوهبة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى وسلم على سيدنا اللهم اجعل وصول ثبا ما قرأ من خدمة القرآن العظيم ما هللنا سبحنا ما استغفرنا ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقرأ من شمع شريفة هدي واسل الرحمن نازل البركة شامل سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وذريته وأصحابه أحمد محمد بن عيسى وسنة الأستاذ العظيم محمد بن علي بعلي وافة سادنا البعلوي ووصولهم فرحهم ذلك النبي معجم عبد الرحمن سقاف سنة مر محضر البقر سكران وإخوانهم أجمعين سيدنا عبد الله العدني وسيدنا عبد الرحمن بن الشيخ بن بكر سكران محمد بن علي سيدنا شهاب الدين أحمد عبد الرحمن سيدنا الشيخ بكر بن سالم كافة أولاده سيدنا عقل بن سالم سيدنا أحمد بن محمد عبد الرحمن الجفري الشيخ يوسف بن عبد الحسن عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي باراس سيدنا الحبيب عبد الله بن الحدث سيدنا أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن هاشم الحبشي ووصولهم فراهم ثم رسول حسين بن أبي بكر ودرس أولاد التسع أجمعين مر سيدنا صالح بن عبد الله العطاس أبو بكر بن عبد الله بن طالب الحبيب أحمد بن حسن العطاس سيدنا الإمام العارف بن القطب الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي وكافة إخوانه أجمعين والديه وصولهم فراهم الحبيب محمد حسين الحبشي وصولهم فراهم ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي وإخوانهم أجمعين بن علي بن محمد بن حسين الحبشي سيدنا الحبيب أحمد بن علوي الحبشي والحسين بن أحمد بن علوي وسيدنا الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاد والحبيب إدريس بن عبد الله بن سميت والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين المهدي بن عبد الله الحبشي ووصولهم وفرهم ذويهم أجمعين
والحبيب إبراهيم بن الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى والده وأصولهم وفرعهم ذوهم أجمعين ثم إلى إرلاندي سفرالي هرجانا بن بامبان ستي هرجانا سوسانا سمرالا بنت يونس وديا سرين بنت سقوم جاية حج حسن بن عمر بن علي حسن عبد القادر البشر رحيل فريدة بنت وصولهم فرعهم ذوهم أجمعين أروح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله يتغش الجد علي جد محمد جد سالم والوالد نوفل أخ سالم بابا عاشر الحبيب مسلم ونس من بهده خل من البشر رحمه أجمعين والله يتغش هم رحمة الجنة يمن بالشفاء مع اللطف والعافية مرضانا ومرضى المسلمين خصوصا عن خالد فريدة بنت محمد علي الحبشي ومردان بن حاج مامين شريف زينب بنت أحمد بن حسن الجفري سيد منالي بنت أسود بنت سواندق وأولاد جد محمد علي روح من زين بن عبد المجيد وحج سوي بنت عائشة وخي يوسف بن حسن من أوصانا بالدعاء الله يتقل جميع أحوالنا إياهم يتقل سمنا منكم سلم معمول على مرض الله ورسوله ويختمنا بالحسن حريضا عنا في خير ودفع عافية وأنا وشيوخنا من وابنا من قبل الزمان وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم أعمال في أعمالهم مقاصدهم ونكون صالح وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن